ناول سلفائٹ، تحریر نور راجپوت، قسط نمبر 1 اور 2۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی نے جب موسلا دھار بارش کا روپ دھارا تو ایلا نے چونک کر اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے دونوں بازو پھیلائے محبتوں کے شہر میں طلسم خیز جگہ پر بے فکر گھوم رہی تھی، ہواؤں کے سنگ جھوم رہی تھی۔ ماہی، ایلا نے جو شان و شوکت اور پراسرار انداز میں کھڑے ایفل ٹاور، جسے دنیا کا خوبصورت ترین ٹاور ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے میں مہو تھی، آخری سی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا، ماہی بس کر جاؤ اب، اور کتنا انتظار کرو گی؟ دیکھو بارش اب تیز ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی خطرے کے پیش نظر وہ پہلے سے اسے وارن کر رہی تھی، مگر وہ سب چیزوں سے بیگانہ اپنی دھن میں سر دھنتی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایلا نے قریب جا کر چھاتا اس کے اوپر کیا جو لاپرواہی سے بھیگ رہی تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ بارش کی بوندیں چہرے پر نہ پا کر ماہی نے آنکھیں کھولیں، اوپر کی جانب سر کو جنبش دی اور چھاتے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ بس کر جاؤ ماہی، پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایلا نے ڈپٹا۔ تمہیں پتہ ہے ایلا، آج 2 نومبر ہے۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جب مجھے وہ شخص پہلی بار یہاں اسی جگہ ملا تھا۔ ماہی نے ایک جذب سے کہا، اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لا رہی ہو۔ وہ دوبارہ ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی ناراضی اور غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں۔ میں مزید اس دشمن جاں کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تھا میں اسی جگہ ملوں گا دوبارہ۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایلا نے غصیلے لہجے میں ڈپٹا۔ سردی کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایلا اس کی کپکپاہٹ واضح طور پہ محسوس کر چکی تھی، جو ٹھنڈ کے باعث کپکپا رہے تھے، لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دے کر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے گاڑی کی جانب رواں تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پرشکوہ نظر ٹاور پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظریں وا کیے ہوئے تھی، شاید وہ کہیں سے ایک بار اسے نظر آ جائے، پر اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہوئی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا۔ وہ لمبے کڑے انتظار کے بعد بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے مجھے اس کا ایک لمبا انتظار کرنا ہے۔ – 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 آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔
اب وہ دیدار میسر ہے، نہ قربت نہ سخن، ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے آب و تاب سے بارش میں نہاتے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایلیزن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں کنکری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے گرا دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اس نے بے بسی سے چلایا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی جانب تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے سورہ یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھیں۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے دوچار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا۔
زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور بی جان نم آنکھیں لیے سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا، اور پھر تھک ہار کر، یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گیلیڈ برگس نے دنیا کے انسانوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک برومائڈز اور دوسرے سلفائڈز۔ برومائڈز عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائڈز خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ نایاب ہوتے ہیں، جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو غیر معمولی کام کو معمولی طریقے سے، جبکہ معمولی کام کو غیر معمولی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بی ایس سی کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا لیکچر تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھیں۔ ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی تو دوسری جانب لڑکیوں کی۔ اوہو، امی نے کل کہا تھا کہ چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی لگاتار بارش نے ان کے ایک کمرے کی چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش میں سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج رات پھر۔ مس ہانم، وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی۔ یس میم، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹس کلاس میں ایسا رویہ اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھیں۔ لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ صاف سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائڈز کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا، اور آواز اسے انتہائی بری لگتی تھی۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھیں۔ جانے کس احساس کے تحت اس نے نگاہیں اپنے کپ کی طرف مرکوز کیں۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا تھا۔ میز پر رکھے موبائل سے ٹائم دیکھا۔ اوہ، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔
جب سے ڈوبا ہوں تیری آنکھوں کے دریا میں، تڑپ رہا ہوں چشم یعقوب کی مانند۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا اس کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ اوہ شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ ٹرین گزر چکی تھی، اب اسے 15 منٹ انتظار کرنا تھا، جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی میں اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا جو اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور ان 5 منٹوں میں وہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی، آج تو آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم سے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی اپنی من مانی کرتی ہے ہمیشہ۔ کپڑے بدل لو، میں گرم کر کے لاتی ہوں کھانا۔ آسیہ بیگم برآمدے سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھیں، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں۔ کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی ان مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ اور اسے قرآن کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ یاد آئی، جس میں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، اور سوچا کیوں لوگ صرف قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ ترجمہ: اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورۃ النساء۔
یتیم کی سرپرستی اور خیر خواہی معاشرتی قواعدوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ لیکن عرب میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے۔ انہی حقوق کی پامالی کا بالترتیب یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ مثلاً جو چیزیں بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتیں، انہیں واپس کرتے وقت وہ یہ کوشش کرتے کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی اور گھٹیا چیز دے کر خانہ بری کر دیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلا لیا، جس میں یتیم کو کسر لگانے اور اپنا فائدہ ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تو بس اس کی سوچ تھی، نہ کہ دنیا ویسا سوچ سکتی تھی۔ بس یہ سوچ کے رہی، وہ خاموش ہو گئی۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد، آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کے بالکل سامنے ایک لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی۔ مارنے لاوالے اسٹیشن۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا، پر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ٹین ایج لڑکے کو دیکھا، جیسے شکریہ ادا کیا ہو، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ ٹرین سے باہر نکل گئی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا، ہاں، ڈزنی ولیج، جس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی۔ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے ہوئے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی تھی، ہاں وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نہ تو، رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نہ تو۔ ماہم، ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ مسلسل آنے والی گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ارے ہانی، ذرا آ کر دیکھو، آج آر جے کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی، اوپر سے چلا کر کہا۔ ہاں ہانی اپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی آر جے۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی۔ عاشقی 2 والا آر جے؟ اف، توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے، نہ یہ فلم، نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو۔ اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ جانے کیوں غصہ کرنے لگ گئی تھی۔ شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔
نہیں، یہ وہ آرجے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور۔ بلاؤں امی کو؟ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی۔ وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگ گئی۔ ہائے، کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکے کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے رکھے اخبار پر پڑی تھی۔ اس کے دماغ نے لفظ روح کو بہت بری طرح سے کیپچر کیا تھا۔ روح، روح، وہ بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا تھا۔ وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھیں اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو، ہانی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو اس سے کچھ فاصلے پر نظریں ٹی وی میں گاڑے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا۔ کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی ہانم عرف ہانی، جو BSc سال دوم کی طالبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو سیکنڈ ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ابصار صاحب، جو کہ ہانی کے والد 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا۔ البتہ ماہم میں ابھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نہ ذرا کھل کر، کاہے کی اداسی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی، چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے اس آرجے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔